محترم ناظرین، 2024 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سچ ہوتی نظر آتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ بن مالک کی آزاد کردہ لونڈی ام حریر بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو بیان کرتے سنا۔ انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کی ہلاکت قرب قیامت کی علامت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ روایات کے مطابق پوری امت خیر ہے، لیکن عرب اس خیر کی بھی خیر ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث بھی بیان کرتے ہیں کہ جن سے عربوں کے ہلاک ہونے کی شہادتیں ملتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے حال ہی میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ ناظرین، ایک ہندو بھارتی عورت جس کا نام سمرتی ایرانی ہے، اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ مدینہ منورہ، مسجد قباء اور احد پہاڑ کا دورہ کروایا گیا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ دنیا کی وہ واحد عورت بن گئی ہے جو اس طرح سے مقدس مقامات کے قریب گئی ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ یہ عورت مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ ایک شدت پسند ملک کی نمائندہ اور ایک ایسی عورت ہے جو کہ خود بھی مسلمانوں کے خلاف بیانات اور تقاریر کرتی نظر آتی ہے۔ اسے ان مقدس مقامات پر لے جا کر سعودی حکومت نے نہ صرف تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی بھی کی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، تو اس سال 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کا ان تمام حرمت والی جگہوں پر داخلہ ممنوع ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو عربوں کی ہلاکت و تباہی کے اسباب بتائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سمرتی ایرانی کے دورہ سعودی عرب کے اغراض و مقاصد سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے، اسی لیے آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ محترم ناظرین، عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حد فضیلت بخشی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب سے تعلق رکھتے تھے اور انہی لوگوں میں ان کو مابعوث فرمایا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید بھی عربی ہی میں نازل فرمائی، جس کی وجہ سے عربوں کو پوری دنیا میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو نہ صرف تمام امت مسلمہ پر فضیلت بخشی ہے بلکہ تمام دنیا میں بھی وہ بلند مقام رکھتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس امتیازی حیثیت کا پاس نہیں رکھا، بلکہ ان کے امراء کے طبقے نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور امتیازی حیثیت کی قدر نہیں کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب امارات یعنی دبئی میں ایک فحش معاشرے کو فروغ دینے والے یہی عرب ہیں، اور اب سرزمین عرب میں بھی یہی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ کچھ عرصہ قبل بھارتی موسیقاروں کو سعودی عرب میں بلا کر کانسرٹ کروایا گیا اور اسلامی ثقافت کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ عرب جو کہ ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر اسلام کا نور پھوٹا اور دنیا میں ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھی گئی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترویج و ترقی دی، یوں عرب لوگ نہ صرف اسلامی ثقافت اور روایات کے وارث اور امین ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، بلکہ پوری اقوام عالم میں مسلمانوں کے نمائندے بھی یہی عرب ہیں۔ اب ایسے میں اگر وہ اسلامی اقدار کو پامال کرتے ہیں تو اس سے پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، جب قوموں میں بد عملی، بد خلقی، غفلت اور بے راہ روی اجتماعی طور پر گھر کر جاتی ہے تو تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان نے ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ وہ معاشی اور ثقافتی طور پر مستحکم رہے۔ جب ہم انسانی حیات کے ارتقاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے معاشرے تشکیل بھی ہوئے اور گردش زمانہ کی وجہ سے یہ معاشرے پیوند خاک بھی ہوئے، جب وہ اجتماعی طور پر فطرت کے خلاف چلے اور جب وہ قانون قدرت کو توڑ کر نافرمان و گستاخ بنے اور خدا کی متعین کردہ اصولوں اور حدود سے تجاوز کرتے تو تباہ و برباد ہوئے۔ ناظرین، بنی نوع انسان کو انفرادی بد عملی کی سزا تو دنیا میں نہیں ملتی بلکہ اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا، لیکن جب قومیں اجتماعی طور پر بد
عملی کا شکار ہو جائیں تو اس کی سزا اسی دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے اور تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی اقوام بھی گزری ہیں اور قرآن پاک میں بھی مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے جن میں اخلاقی خرابیاں اجتماعی طور پر گھر کر گئی تھیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مضبوط اور پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار تو تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی اور ہم نے ان کے مکانات اور محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، اور پھر اتنی پر آسائش اور عیش و عشرت کی زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ اسی طرح سورہ یونس، سورہ حجر اور سورہ مریم میں بھی قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب قومیں خدا کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو پھر قانون قدرت کے جو قوانین یہود و نصارہ کے لیے ہیں وہی مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ قرآن پاک کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے جس میں ہم خود کو تو تول سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس مقام پر ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کئی بڑے بڑے فتنوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہر بڑا فتنہ چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، سقوط بغداد ہو یا سقوط اندلس، یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا مسئلہ فلسطین اور کشمیر، مشرقی تیمور ہو یا چیچنیا بوسنیا ہو یا برما کے مسلمانوں کی نسل کشی، یا افغانستان و عراق، شام، لیبیا کی مسماری ہو یا ہندوستان میں اٹھتے مسلم کش فسادات ہوں، یہ سب امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رونما ہو رہے ہیں، اور یہ سب دیکھنے کے بعد ان کا خون کھولتا ہے یا نہیں، ان کا سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، ان کی مری ہوئی غیرت بیدار ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ تمام امت مسلمہ ان آزمائشوں میں بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ہمارا خون نہیں کھولا، ہماری مردہ غیرت نہیں جاگی، ہمارے سوئے ہوئے ضمیر بیدار نہیں ہوئے۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش رہی، عراق برباد ہو گیا، قوم بے غیرتی کی چادر اوڑے لیٹی رہی، لیبیا پر آگ و آہن کی بارش ہوتی رہی، قوم کی غیرت نہ جاگی، فلسطین و کشمیر برما میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، قوم کی آنکھیں بند ہیں۔ ہمارے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھوکریں ماری گئیں اور کہتے رہے کہ یہ دیکھو صلاح الدین ایوبی، ہم کہاں تک پہنچ گئے، تم کب تک سوئے رہو گے۔ اصل میں یہ ٹھوکریں صلاح الدین ایوبی کی قبر کو نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود پر ٹھوکر تھی۔ امت مسلمہ کو للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک پہنچ گئے، تم غفلت سے کب اٹھو گے، تمہارے مردہ ضمیر کب جاگیں گے، ہم سے مقابلہ کب اور کیسے کرو گے۔ مگر ہم نے دشمن کی للکار پر کان نہیں دھرے۔ ناظرین، ہم 313 تھے تو دشمن کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ آج ہم 1.5 ارب ہیں مگر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارے حکمران بے حسی اور بے غیرتی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، ان کی مذہبی غیرت دم توڑ چکی ہے، مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ یہ مٹی اتنی بے جان ہے کہ کوئی دیدہ ور پیدا نہیں کر سکتی، مگر میر صادق اور میر جعفر جیسے دشمن تو بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بددیانت حکومتوں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، فسادی ملا، بے اثر پیر و مشائخ ہوں تو امت کی بیداری اور اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آج کس کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، کس کے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں ہر طرف کس کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ آج ہر طرف جلی لاشیں، کٹے اعزاز بین کرتی ہوئی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس ملت سے وابستہ ہیں؟ آج دنیا میں کون سی قوم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ کیا یہ سب دیکھ کر کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہوگی یہ مردہ بے جان ملت؟ ناظرین، اگر کسی بے ہوش شخص کو کوئی تکلیف دی جائے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، لیکن اگر مردہ انسان کو ایذا دی جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بیدار نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے امت مسلمہ مر چکی ہے، اس کو اتنی ایذا ملنے کے بعد بھی ذرا سی جنبش نہیں ہوئی، پورا جسم چھلنی ہے مگر ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی۔ لگتا ہے کہ اب ہمیں بیدار ہونے کے لیے اسرافیل کے سور پھونکنے کی آواز کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت جاگنا ہمیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ان نازک حالات میں بھی عرب قوم کو غیر مسلموں سے تعلقات بنانے کی فکر لاحق ہے۔ وہ امت مسلمہ کی زبوں حالی اور ہونے والے مظالم سے بے خبر، بے ہوش ہیں، بے حیائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم ہیں تو امت مسلمہ، مگر ہمارے
اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے اخلاق باقی ہیں؟ ہم نے ان کی کون سی سنت کو اپنایا ہے؟ ہم نے ان کا کون سا کردار اپنایا ہے؟ ہم نے ان کے کس اسوہ پر عمل کیا ہے؟ جواب یقیناً نہ میں ہے، مگر اس کے برعکس آج وہ کون سی اخلاقی خرابیاں ہیں جو عرب معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ وہ کون سے غلاظت، گندگی اور بےہودگی ہے؟ وہ کون سے غلط اطوار ہیں جو عربوں میں نہیں پائے جاتے؟ یہ عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں اور اب تباہی کے راستے پر گامزن ہیں۔ اب ایسے میں عرب پر تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ روایات میں ہے کہ رسول کریم کی ایک حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی تو پوچھا کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، 2024 میں وہ علامتیں نزدیک آتی محسوس ہو رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے لیے بتائی تھیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم نے چند نشانیاں بتائی تھیں کہ جب عورت ایسی اولاد جنے گی جو اس کی آقا بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی می برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عرب کی تباہی کی پیشن گوئی سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کی تھی، مگر دنیا کے مختلف کونوں سے بھی ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں۔ عرب غیر مسلموں کی خوشامدوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، اس نئے سال 2024 کے آغاز میں ہی مسلمانوں کے سینوں پر ایک قیامت گزر گئی جب ایک انڈین عورت سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر گئی۔ انڈین وزیر سمرتی ایرانی کا 2 روزہ دورہ اس وقت سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا جب اس دورے میں اس عورت کے بقول مدینہ کا تاریخی سفر کیا اور وہ مسجد نبوی اور جبل احد اور مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ سمجھی جانے والی مسجد قباء تک بھی گئی۔ اس نے ٹویٹر پر سعودی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا اور اسی دورے کو انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی اور روحانی روابط کا عکاس بتایا۔ انڈین ذرائع ابلاغ میں یہ بتایا گیا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مدینہ میں غیر مذہبی وفد کا استقبال کیا گیا ہو۔ ناظرین، سعودی سیاحتی اتھارٹی کی ویب سائٹ وزٹ سعودی کے مطابق غیر مسلم افراد مکہ اور مدینہ کی مقدس مساجد مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تاہم اس کے اطراف کے تاریخی اور ثقافتی مقامات سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ ناظرین، لیکن انڈین وفد نے جدہ کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مدینہ کا بھی دورہ کیا۔ ناظرین، دلی سے BBC کے نامہ نگار شکیل اختر کے مطابق انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور سعودی کمپنیاں انڈیا میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ انڈین ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی غیر مذہبی وفد کا مدینے میں استقبال کیا گیا ہے، جس سے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان غیر معمولی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس بات پر ذرا غور کریں، کس قسم کے غیر معمولی رشتے جب اللہ نے مشرکین کو مسلمانوں کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ ناظرین، اب سوشل میڈیا پر لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ غیر مسلم خاتون کو بے پردہ ان مقامات پر جانے کی اجازت کیوں دی گئی، کیونکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ مشرکوں کو مسجد حرام میں نہ جانے دیا جائے۔ ناظرین، سعودی عرب کا انڈین عورت کو مدینہ جانے اور پروٹوکول دینا تباہی اور بربادی کی طرف ایک اور قدم ہے۔ ناظرین، 4 سال قبل سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان انڈیا کے دورے پر آئے، پھر اس کے چند ماہ بعد نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پر گئے۔ اس کے بعد نریندر مودی نے وہاں کے انگریزی اخبار عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی عرب اور انڈیا کو سیکیورٹی کے حوالے سے
ایک جیسے ہی خدشات ہیں، یعنی وہ اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو پورا کرنے اور فروغ دینے کے لیے انڈیا اور سعودی عرب کی فوج نے اکٹھا فوجی مشقیں بھی کیں۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تیل سے شروع ہونے والے اس تعلق میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ماہرین اسٹریٹجک امور کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال 3 چیزوں پر مرکوز ہے: اسرائیل، ایران اور امریکہ۔ اب خلیجی ممالک نے اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر کے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ نے جمال خشوگی کے معاملے پر خود کو سعودی عرب سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب سعودی عرب کو اسٹریٹجک طور پر خود کو مضبوط کرنے کے لیے انڈیا بہترین آپشن ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں دفاعی میدان میں انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان میں بہت کچھ ہوا ہے، جیسا کہ انٹیلیجنس معلومات اور سائبر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کی معلومات کا تبادلہ۔ کہا جا رہا ہے کہ کبھی وہ وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا چولی دامن کا ساتھ ہے، مگر اب موجودہ دور میں سعودی عرب انڈیا کے قریب آ رہا ہے اور اس کا سہرا محمد بن سلمان اور نریندر مودی کو جاتا ہے۔ سعودی عرب طمع اور حرص کی وجہ سے یہ تعلقات بڑھا رہا ہے۔ عرب ملک خود ہی اپنی تباہی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اب تو کویت، عمان اور بحرین بھی بھارت سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان حالات میں غیر مسلم ممالک کو اپنے اسلحے اور دیگر امور میں جگہ دینا اور ان پر اندھا اعتماد کرنا مسلمان ہونے کے ناطے سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ جب حکمت بھی مسلمانوں کی میراث قرار پائی ہے، جبکہ عرب کی بڑھتی ہوئی کم عقلی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ گزشتہ جن قوموں پر ہلاکت یا عذاب آیا ان پر بھی ایسی ہی بدحواسی اور کم عقلی کو مسلط کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بس نشانی عبرت بن کر رہ گئیں۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، جو کہ پاکستان کے مایا ناز مذہبی سکالر تھے، چند برس پہلے اپنے خطاب میں گریٹر اسرائیل اور مسلمانوں کے حالات زار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور ضرور بنے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اسی کی خبر دی گئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ عراق، اردن، ترکی اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے یہودی جو پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں ہونے دے گا۔ مدینے میں داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب رسول کریم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص کے اگر 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس میں بے پناہ خون ریزی ہوگی اور پوری زمین لاشوں سے اٹھ جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ مردار خور پرندے لاشوں کو نوچنے کے لیے اترا کریں گے، مگر نفاست پسند پرندے جو لاش کے اوپر اترنے سے گریز کرتے ہیں، ان میں سے ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اس کو زمین پر کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ زمین لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی، اور بالآخر وہ پرندہ تھک کر زمین پر گرے گا اور کسی لاش پر ہی گرے گا۔ یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملعون قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، یہ اسی کے ہاتھوں ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے اسرائیل بنا ہے۔ جس سرزمین سے نکال دیے گئے وہیں اسی سرزمین پر تقریباً 2000 سال بعد آباد ہوئے اور اسرائیل قائم کر لیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو استثناء کیوں دیا ہے؟ یہ بات بہت تلخ ہے۔ اللہ تعالیٰ منحرف قوموں کو اسی وقت تباہ کر دیتا ہے جس وقت وہ منحرف ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے تھے۔ ایسا سمجھیے کہ اس سارے معاملے کو درمیان میں ایک وقفہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ یہودی قوم کو زندہ رکھا گیا جو کہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق سب مفسرین لکھتے ہیں کہ ضالین سے مراد نصارہ لی گئی ہے اور مغضوب علیہم یہودیوں کو کہا گیا ہے۔ ایک مغضوب اور مغلوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا۔ عرب پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اسی لیے یہودیوں کو بچایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسرار مرحوم ایک واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا اسراحی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یوپی اتر پردیش کے راجپوت تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی نوجوان بہت گری ہوئی حرکت کرتا
جاتا تو اس کے سر پر چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کیا جاتا کہ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت سے ہی جوتا لگوایا جاتا تو جوتا لگنے کا درد تو ہوتا مگر یہ تسلی ہوتی کہ جوتا راجپوت نے ہی مارا ہے، مگر راجپوت کے سر پر اگر چمار سے جوتا لگے تو جوتا لگنے کی تکلیف تو اپنی جگہ، مگر چمار کے ہاتھوں جوتا لگنے سے جو ذلت ہوتی وہ الگ ہے۔ امت محمدی سب سے خیر والی امت ہے، اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن لوگوں پر آئے گا؟ جو اس امت کا اصل مرکز ہیں یعنی عرب، ان پر آئے گا، جن کے لیے رسول کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغلوب اور مغضوب علیہم قوم عربوں کے سینوں میں خنجر کی طرح گھونپی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بھی اس اسرائیل کے خلاف کچھ بول سکتا ہے؟ حالانکہ وہ تو پوری دنیا میں صرف 1.25 کروڑ کے قریب ہیں، لیکن اس قدر طاقتور ہیں کہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ عراق کی ایٹمی انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ اسرائیلی طیارے عراق کی ایٹمی انسٹالیشن کو تباہ کر کے واپس جا رہے تھے تو سعودی عرب کی فضا میں انہوں نے ری فیولنگ کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ وقت قریب ہے جب یہ ان ملعون قوموں کے ہاتھوں تباہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہودی قوم کا کوڑا عربوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا ہے کہ جن میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور اٹھایا اور انہی کی زبان میں اپنا کلام یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ اس لیے وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ اپنے اعمال کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کریں گے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں میری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔